صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم سب مل کر ایک مرتبہ اپنے آقا مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بابا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آنا باہر تھا، چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہاں مہمان ہیں۔ ہاں امی بہن بھانجی جی آ جاؤ، آپ آ جاؤ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، جی آمین۔ بس اسی بات سے گھر میں ہاں بالکل یہی ہونا چاہیے۔ رحمت سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ کہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ہاں اب تو رمضان کے بعد ہی ہوگا۔ ہاں یہ سنا ہے کہ بہت اور دیکھ لیں گے اگر رمضان میں بھی اندھیری ہوگی، ابھی تو نہ ہوا۔ یہ سنا ہے کہ بہت اور اندھیری کوئی ہو تو بتانا، مطلب مولانا عالم کے چکر میں ہے نا، اس لیے کوئی ہمیں وہ ملنا ہے۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اچھا، حشر کا دن بڑا عجیب ہوگا اور معاملات بہت عجب ہوں گے۔ پریشانی کا لیے تو ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، سبھی کے لیے ہوگا پریشانی کا، مگر پھر بھی ایک طریقے سے دیکھنے والا ہی ہوگا کہ ہم گناہ گار و سیاکار ضرور ہیں، لیکن دل میں ہمارے نبی کی محبت تو ہے۔ لیکن جن کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے اور جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کے آئے، اللہ اور اس کے رسول پر، تو دیکھنے والی بات ہوگی نہیں ہوگی؟ پھر کیا ہوگا ان کا ہے؟ لیکن ایک بات اور بھی ہوگی، کون سی؟ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں لیکن حضور کو اپنے جیسا بشر مان رہے ہیں، بے شک ہے، یہ بات بھی دیکھنے والی ہوگی۔ ان کا کیا ہوگا؟ ہے، جیسے کوئی بات ہوتی ہے تو آدمی کو پتہ ہوتا ہے وہ غلط چل رہا ہے، تو جب اس کی پکڑ ہونے والی ہوتی ہے تو آدمی کیا کہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ذرا مزہ آئے گا۔ تو اسی طریقے سے ہوگا، مزہ آئے گا۔ کیوں؟ جب حضور اپنے چاہنے والوں کو اپنے دامن کرم میں سمیٹ لیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، اور پھر یہ بھی مزہ آئے گا کہ وہاں بھی جلتا رہے گا۔
تو حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، ارے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ دوسری قیامت کیسے ہوگی؟ ایک قیامت تو وہی ہوگی جو سب کے سر پہ آئے گی، دوسری قیامت جو ہے کفار و مشرکین اور ان وہابیوں کے لیے ہوگی۔ کسی کا آسرا تو تھا، جس کا آسرا تھا وہ آ گئے، اب ان کا تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے، تو ایک اور قیامت برپا ہو جائے گی ان کے اوپر۔ تو ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ارے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا، ارے جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، سبحان اللہ، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی۔ چند منٹ میں کچھ بات آپ کے گوشے گزار کروں۔
یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اپنے یہاں کافی بچے پڑھنے لگے. انہیں صرف ایک دشا کی ضرورت ہے, یہ اچھے راستے پر چل پڑیں کہ انہیں ایک دشا دکھانے والا صحیح ان کے ساتھ رہے. اور وہ کیا ہے؟ علم کا دل میں معجزن ہو جانا. راستہ تو علم ہی دکھاتا ہے. ہاں یہ ہے استاد اس کا دکھانے والا ہوتا ہے, سیاح ہوتا ہے. تو مجھے خوشی بہت حاصل ہوتی ہے, لیکن میں دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں. زیادہ تعریف کرتا نہیں ہوں اور نہ کسی کو صلاح دیتا ہوں. دیکھ کے اچھا لگتا ہے. جب اپنے آپ سے یہ باتیں بولتے ہیں تو یہ اچھا ہے کہ اپنے ذہن سے باتیں بنا کے, جیسے کپڑوں والی مثال دی, ٹھیک ہے بچیاں بھی اسی طریقے کی مثال, لیکن اچھی ہے اپنے ذہن سے, تو اسی میں اور ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن خیر میں اپنی بات پہ آؤں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے. سبحان اللہ. اس چمکتی ہوئی دنیا میں بہت اشیاء ہیں, بہت چیزیں ہیں, اور انسان کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جو ہر ایک شے کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے. کسی خوبصورت چیز کو دیکھا تو اس کی طرف مائل ہو گیا, اس سے زیادہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھا تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جیسے کسی اچھی گاڑی کو دیکھا تو سوچتا ہے یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے, اچھی گاڑی ہو. کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھا تو کہتا ہے ارے ایسے کپڑے میرے پاس بھی ہونا چاہیے. کسی کے پاس اچھا فون دیکھا, کہا ارے یہ اچھا ہے. یعنی اس کا دل بدلتا رہتا ہے. یہ بدلنے والی جو کیفیت ہے یہی اچھی نہیں. یہ بدلنے والی کیفیت یہی اچھی نہیں ہے. اللہ نے ایک دل دیا ہے ہمیں, لیکن اس میں بہت سی محبتوں کے لیے جگہ بنائی ہے. ہم ہر ایک محبت کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں. تو گویا کہ انسان, یہ میری مثال اس لیے ہے تاکہ آدمی گناہوں کی طرف نہ جائے کہ ہر چیز کو دیکھا. کیوں؟ کیونکہ میں الفاظ میں ان چیزوں کو بیان نہیں کر رہا ہوں جو مناسب نہیں ہیں, کہ دل ہر ایک خوبصورت چیز کی طرف بھٹکتا ہے. تو میں نے ان چیزوں کی مثال دی. یہی شیطان کا فتنہ ہوتا ہے. کسی کا پیسہ دیکھ لیا تو حسد کر لیا, یا پھر یہ کہہ دیا ہمارے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. کیسے ہو جائے گا تمہارے پاس؟ جب اللہ نے تمہیں دیا ہی نہیں ہے تو کیسے ہو جائے گا؟ اس کی ہر کام میں حکمت ہے. آپ کی محنت کرنے سے حاصل نہیں ہوگا, جب اس کی عطا ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لوگوں نے ڈالا, وہاں سے نکالا اللہ نے. اس میں اس کی حکمت تھی, لیکن پہلے ڈالے گئے, اللہ نے پھر ان کو نکالا. اس کے بعد جانوروں پر کس کے ایک قافلے نے انہیں کہاں پہنچایا؟ مصر کے بازار میں پہنچایا. اور یوسف علیہ السلام سے خوبصورت چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی خوبصورتی کے بارے میں تو یہ بتاتے ہیں جب پانی پیتے تھے تو آپ کی رگوں سے پانی صاف جاتا ہوا دکھتا تھا. اور کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے؟ اتنی خوبصورت چیز آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ جو اس کے اندر آپ, جیسے اگر آپ کہیں جو ہے یہ واٹر فال بناتے ہیں میلوں میں تو دکھتا ہے کہ اس میں مچھلیاں چھوڑ دیتے ہیں, رنگ برنگی چیزیں چھوڑتے ہیں, تو کتنی تعجب لگتا ہے, ارے یہ اس کے اندر قید ہیں اور سب نظارہ اس میں دکھ رہا ہے. لیکن یہی چیز ایک کیا ہے, بشکل انسان
انسانی شکل میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں تو انسانی شکل میں آئے اور پانی اترتا ہوا دکھتا ہو تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچے اور وہاں سے آپ کی بولی لگی، اس کے بعد محل میں پہنچے، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ آپ کے بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ والد جو ان سے محبت کرتے ہیں تو سب کچھ انہیں نہ دے دیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے تو پھر کون رو سکتا ہے؟ بھائیوں نے سوچا کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے وہاں سے نکال دیا۔ لیکن ایک اور پریشانی آئی کہ جو ہے سواریوں کے جانوروں کی پیٹھ پر آپ کو لاد کر زبردستی اور تماچے مار مار کر لوگ لے کر گئے اور بازار میں آپ کی بولی لگی، لیکن اللہ نے کیا؟ تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی رضا پر راضی رہیے، کسی کی چیز کو دیکھ کر دل میں خیال نہیں لائیے، اور دل کا یوں دھڑکنا کہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھا اس کی طرف دل مائل ہو گیا، اس سے رکو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ دل صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم جو ہے خاص بشر نہیں ہیں، عام بشر ہیں، تو ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی خوشی کی محفل ہے کہ اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے، انسان کے ذہن کو سکون اللہ نے عورت سے دیا ہے، اور عورت کو سکون مرد سے دیا ہے۔ سکون کیا؟ صرف ایسا نہیں ہے کہ جسمانی سکون، ذہنی سکون دیا اللہ نے۔ انسان کے لیے عورت کو شریک حیات بنایا، اس کی زندگی کا ہم سفر بنایا۔ اذان ہو رہی ہے؟